बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो सामने दिखाई दे रहा होता है, जिसको हम फिज़िकल शेप भी कह सकते हैं, और दूसरा चेहरा वो है जो नॉर्मली दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। उसका दिल के अंदर नक्श जो है वो मौजूद होता है। और वो चेहरा कौन सा होता है? वो चेहरा होता है शनाख्त का चेहरा। और शनाख्त हमें कौन देता है? शनाख्त जनाब हमें हमारा शौक़ देता है। तो आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में हमने ये देखना है कि मेरा शौक़ क्या है, आपका पैशन क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान सलामत हर कोई मंगे, शौक़ सलामत कोई हो। और इसके बारे में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराख़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि शौक़ की अहमियत क्या है। तो आज के सेशन में शौक़ की अहमियत क्या है, शौक़ कितना ज़रूरी है, और आप अपना शौक़ कैसे बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। आपने सेशन को एंड तक देखना है सो डैट का आपको इससे फ़ायदा हो। एक दफ़ा एक औरत थी, खातून थी। तो खातून जो है वो बर्तन बनाती थी, बर्तन बड़े अच्छे से और खूबसूरत बनाती, कलम से फिर उसके ऊपर फूल और इस तरह की कारीगरी करती थी। एक दफ़ा कोई शख्स उसके पास आया और उससे कहता है कि आप बर्तन बनाती हो? खातून कहती है नहीं, मैं तो बर्तन नहीं बनाती, मैं अपने आप को बनाती हूँ। ये शौक़ की इंतहा होती है जब इस तरह की बंदा बात कहता है। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च की गई, और ये तहकीक जो है ये कोई एक दो दिन या एक दो साल नहीं रही, बल्कि 20 साल तहकीक थी, जिसमें ये बात सामने आई कि दुनिया के अंदर 97% यानी 97% ऐसे लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं जो उनका शौक़ नहीं, यानी मजबूरी के तहत कहीं पे नौकरी कर रहे हैं। और साथ ही 3% वो लोग हैं जो सिर्फ अपने शौक़ के लिए काम कर रहे हैं या अपने शौक़ के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के एक बात, और वो ये कि ये जो 3% लोग हैं जो अपने शौक़ के ऊपर काम कर रहे हैं, दरअसल यही सक्सेसफुल हैं। दूसरे अपने आप को नाकाम महसूस करते हैं, हालांकि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम नाकाम हैं, ना उनके पास ज़्यादा दौलत है, ना ही ज़्यादा कोई आसाइशें हैं। लेकिन ये जो 3% हैं जो अपने शौक़ के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर ये सारी चीज़ें वैलिड होती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि चले शौक़ तो बहुत आम होता है, शौक़ बहुत ज़रूरी है। मैंने हज़रत सुल्तान बहू का भी आपको बताया कि हम दुआ करते हैं कि हमें ईमान सलामत मिले, हमारी फ़िज़ीक ठीक हो, हमारी सेहत ठीक हो, लेकिन हम अपने शौक़ के बारे में नहीं जानते। सवाल ये बनता है कि दरअसल शौक़ है क्या? अक्सर मेरे बच्चे जो हैं, या कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैंने देखा है, वो ये समझते हैं कि शायद एक दिन हमारा शौक़ ये होगा कि किसी एंकर को देखा, हारजे को देखा, ये जनाब मैंने यही बनना है, और तो मेरे लिए अच्छी चीज़ है ही नहीं, यही मेरा शौक़ है। अगले दिन हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अच्छा लगता है, उसका काम अच्छा लगता है, उसकी जो बेसिकली अमाउंट है, पैसे हैं, वो अच्छे लगते हैं, हम कहते हैं जनाब यही बंदा ठीक है। उसके बाद इंजीनियर अच्छा लगता है, उधर चलिए। शौक़ तब्दील नहीं होता, याद रखें। शौक़ दरअसल वही शनाख्त है जो आपके लोगों के दिलों में घर करता है। तो शौक़ के लिए आपको एक चीज़ तो पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए कि सिर्फ एक चीज़ का शौक़ हो सकता है, सिर्फ एक काम हो सकता है। जिस तरह दी वन थिंग, मैंने किताब का थोड़ा बहुत रिव्यू भी इधर पेश किया था, मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस जो हैं पड़ी हुई हैं। आप भी जानते होंगे कि दी वन थिंग का क्या मतलब होता है, कि इंसान एक ही काम शौक़ से और अच्छे से कर सकता है। तो शौक़ के लिए एक ही काम हो सकता है या एक तरह का काम हो सकता है, यानी एक नेचर का या इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप उसके साथ टैग कर लें। दूसरी चीज़ शौक़ के लिए ये है कि जिस तरह कहा जाता है कि शेर के बच्चे भी शेर होते हैं, और शेर शेरों में ही अच्छा लगता है, वो भेड़ों में अनकंफर्टेबल फील करता है, अनईज़ी फील करता है। अगर भेड़ का बच्चा शेरों में आ जाए तो वो अनईज़ी फील करता है। इस चीज़ को आपने समझना है। ये बड़ी डेप्थ में जाके मैंने बात की है कि जब भी आप कहीं जाते हो, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अगर वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आप ऐसी कम्युनिटी में गए हैं जहाँ पे आपको इजी फील हो, आपको लगे कि यार मैं कंफर्टेबल जगह पे आ गया हूँ, ये तो लोग मेरे मतलब ये मेरी नेचर के साथ मैच करते हैं, तो फिर आपने वहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि वो लोग काम क्या करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी प्लेस पे हैं जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपका शौक़ है उधर आप नहीं हैं, या वो लोग जो इर्द गिर्द काम कर रहे हैं जिस माहौल में आप हो, वो ऐसे नहीं हैं जो आपकी नेचर के साथ मैच करते हैं। चूँकि सबसे बड़ी चीज़ जो शौक़ की निशानदेही करती है
وہ آپ کی انر فیلنگز ہوتی ہیں یا کمفرٹیبل فیل کرنا دوسرے بندوں کو لے کے. یہاں پہ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. یعنی آپ نے اگر خود کو یا خود کا شوق جاننا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ آپ نے ان لوگوں کی فہرست بنا لینی ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں, جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہو, جن کے ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے بات کرتے ہوئے, یا جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں, جو کہ یہ فہرست بعد میں آپ کے کام آئے گی. اس کے بعد جو مین سٹیپ آتا ہے وہ ہے کہ آپ تنہائی میں چلے جائیں. تنہائی میں جا کے آپ کچھ سوالات کریں. آپ تنہائی تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے, یہ انسان کی جبلت میں. یقین کریں اگر آپ تنہائی میں اپنے آپ کو 15 سے 20 منٹ روز کے یا چلیں ہفتے میں مہینے میں کچھ گھنٹے اپنے آپ کو اگر آپ نہیں دیتے تو آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں گے. چونکہ انسان کی جو ضرورت ہے, جتنی بھی ضروریات ہیں بیسیکلی, ان میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ کو تنہائی میں اپنے آپ کے لیے وقت نکالنا چاہیے, اور یہ ضروری ہے. اب تنہائی میں جب آپ جاتے ہیں, میں نے کہا کہ فہرست یا چلے فہرست نہیں بھی کاغذ پہ آپ نے نہیں بھی لکھا ہوا ہے تو آپ کے دماغ میں تو ہوگا کہ اس طرح کے لوگ ہیں. پھر وہ جو کام کرتے ہیں وہ لکھ لیں, خود سے سوال کریں کہ میرا شوق کیا ہے. یا اگر آپ روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دعا یہ ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ کام بتا دے, وہ شوق بتا دے جو میرے لیے اچھا ہے یا جس کے لیے میں بنایا گیا ہوں. خیر بات تنہائی کی ہو رہی تھی تو تنہائی میں دعا بھی آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ سوال کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے سوال کرتے کرتے تھوڑی غور و فکر کرنی ہے کہ آپ کے لیے وہ کون سی عام چیز ہے جو آپ کو تھکاتی نہیں, جو آپ کو نہ صرف تھکاتی نہیں ہے بلکہ چار جب کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے اکثر جو ہے ہم جب کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بور نہیں ہونے دیتے. ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, سٹل ہم چارج ہوتے ہیں. وہی دراصل آپ کو شوق ہے. دوسرے لفظوں میں اگر کوئی ایسا آپ کام کر رہے ہو جو آپ کو کام نہیں لگ رہا ہے, اٹس مین کہ وہی آپ کا شوق ہے. اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اگر کوئی نشانی ہو سکتی ہے شوق کی تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہر طرح کی قربانی جس کام کے لیے دینے کے لیے تیار ہو, وہی آپ کا شوق ہے. اپنا تن من دھن روپے پیسے جس کے لیے آپ وار سکتے ہو, وہی دراصل آپ کا شوق ہے, وہی سب کچھ ہے. جس کے لیے وہ کشتیاں جلانے والی مثال تو عام ہے. تو اگر آپ کشتیاں جلانے کے لیے تیار ہو تو دیٹس اٹ. اور یہ بات یاد رکھیں, شوق جو ہے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس روپے بھی نہ ہوں, آپ اکیلے رہ جائیں, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنے زیادہ روپے آپ کو دے گا, اتنی انکم دے گا کہ آپ نے خود نہیں سوچا ہوگا. بیسیکلی یہ ایک سنجیدہ سوال ہے جو آپ کو فیوچر میں یعنی لانگ ٹرم کے لیے بہت کچھ دیتا ہے, جو آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے. نارملی ہم اس طرف نہیں آتے, لیکن یہ بڑے کام کی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے جو اب تک میں نے شوق کے حوالے سے تو بات کی کہ یہ جو شوق ہے یہ دراصل آپ کی روح کی غذا ہے. آپ کہتے ہیں نا روح پرسکون ہونی چاہیے یا ہم پرسکون ہونے چاہیے. تو پرسکون رہنا دراصل روح کو خوش کرنا ہے, روح کو غذا مہیا کرنا. روح کی غذا کیا ہے کہ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے, جو آپ کا شوق ہے, جس کے لیے آپ بنائے گئے ہو, آپ وہ کام کرو. یہاں پہ مجھے وہ ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ آپ کو اور کلیئر کرے گی شوق کے حوالے سے. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں اور وہ چاروں بیویوں سے بے حد محبت کرتا تھا. لیکن خصوصی طور پہ جو چوتھی بیوی تھی وہ اس کو بڑی پسند تھی, نئی نئی شادی بھی ہوئی تھی. تو ایک دن ایسے ہی اچانک اس کے بعد وہ جو بادشاہ تھا اس کے دل میں کوئی خیال آیا. اس نے کہا کہ تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کہ کون سی بیوی میرے سے زیادہ محبت کرتی ہے. تو وہ چوتھی بیوی کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ میں مر جانا چاہتا ہوں, تو کیا تم میرے ساتھ مرو گی؟ تو وہ بیوی حیران ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, اگر خود مرنا چاہتے ہو تو میری جوانی کو کیوں برباد کیا ہے, مجھے کیوں آگے لے کے جانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں, اگر تم مر گئے تو میں اور شادی کر لوں گی. بڑا مایوس ہوتا ہے بادشاہ. وہاں سے تیسری بیوی کے پاس جاتا ہے. جب تیسری بیوی کے پاس پہنچتا ہے اس سے یہی سوال کرتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ مرو گی؟ وہ بھی کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم مرنا چاہتے ہو تو مرو, میں تو ہرگز نہیں مروں گی. پھر وہ دوسری بیوی کے پاس آ جاتا ہے. دوسری بیوی جس سے وہ کافی محبت کرتا ہوتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہے. دوسری بیوی سے یہی سوال دہراتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ قیامت تک چلو گی, میرے ساتھ مرو گی؟ تو وہ بیوی کہتی ہے کہ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا, میں سوچ بھی نہیں سکتی. ہاں میں تمہارے لیے اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ جب تم مر جاؤ گے تو میں تمہارے لیے کفن دفن کا انتظام کروں گی, تمہارے قبر پہ پھول چڑھاؤں گی, تمہیں یاد رکھا جائے گا, تمہارے بچے جو ہیں ان کو تیار کر دوں گی, وہ فاتحہ خوانی وغیرہ کریں گے. اس کے بعد مایوس تو ہو گیا, چونکہ اس کی تو خواہش یہ تھی کہ کوئی اس کے ساتھ چلے. ابھی وہاں سے پلٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آتی ہے
کہ بادشاہ سلامت میرے حضور میں آپ کے ساتھ جنم جنم چلوں گی اور قیامت تک جہاں آپ جائیں گے میں آنکھیں بند کر کے آپ کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ اور وہ کون تھی؟ وہ اس کی پہلی بیوی تھی۔ بادشاہ کو ایک دم سے دھچکا لگتا ہے کہ یار یہ وہ بیوی ہے جسے میں نے آج تک اہمیت نہیں دی، اگر اہمیت دی بھی ہے تو چاروں میں سے سب سے کم اگر اہمیت دی تو وہ پہلی بیوی کو دی۔ اب اس کہانی کو میں ریلیٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ جو اس کی چوتھی بیوی تھی وہ دراصل آپ کا جسم ہوتا ہے۔ ہم جسم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کو سنگارتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، لیکن جب ہم مرتے ہیں تو کیا جسم ساتھ جاتا ہے؟ نہیں جاتا، جسم مٹی بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی تیسری بیوی تھی وہ دراصل مال و زر تھا، وہ دولت تھی جو اس نے دنیا میں کمائی، جو ہم کماتے ہیں، تو کیا وہ ساتھ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ساری کی ساری ادھر ادھر تقسیم ہو جاتی ہے۔ دوسری بیوی دراصل ہماری اولاد ہوتی ہے، ہماری فیملی ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کو نہیں جاتا، نہ بچے جاتے ہیں نہ بیوی جاتی ہے۔ اور پھر آ جاتی ہے پہلی بیوی دراصل آپ کی روح ہوتی ہے، اور آپ سب جانتے ہو کہ واحد روح ہے جو انسان کے ساتھ جاتی ہے، باقی ساری چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم روح کو غذا مہیا کریں گے، ہم روح کے اوپر کام کریں گے، تو ہماری زندگی کتنی بہتر ہو سکتی ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں۔ اور میں نے کہا کہ شوق ہی دراصل روح کی غذا ہے، وہ دوسری شناخت کی دراصل روح کی غذا ہے۔ اور شناخت کے حوالے سے یاد رکھیے گا، کئی ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ان کا نقش ہمارے دلوں میں ہے، تو کل ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے افکار زندہ ہوں گے، جو شوق کے تحت جو ہم نے کام کیا ہوگا وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا، یوں ہماری دوسری پہچان، دوسرا چہرہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور ہماری روح بھی جو ہے وہ پرسکون ہوگی، چونکہ ہم نے وقت ضائع نہیں کیا ہوگا۔ تو آج کے سیشن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ شوق کتنا اہم ہوتا ہے۔ شوق دراصل روح کی غذا ہوتی ہے، اور آپ کو شوق کے تحت اگر کام کرنا ہے تو آپ ان 3% لوگوں میں سے ہوں گے جو دنیا کے امیر ترین ہیں یا خوشحال ہیں۔ تو آپ کو اپنے شوق کو تلاش کرنا ہے، تلاش کر کے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اگر تلاش کے لیے مزید کوئی آپ کا کوشچن ہوگا تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنسر دیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔